کیا اداکار منیب بٹ واقعی بڑی مشکل میں پھنس گئے؟ کوکین کوئین کے نام سے مشہور پنکی انمول نے تفتیش کے دوران ایسے انکشافات کر دیے جنہوں نے شوبز انڈسٹری میں ہلچل مچا دی۔ اس نے سیدھا منیب بٹ کا نام لے کر ایسے الزامات لگائے جنہیں سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ محض الزامات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں؟ اور اگر پنکی کی خطرناک ڈائری مکمل کھل گئی تو کیا منیب بٹ کا کریئر اس کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ چلیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ آخر پنکی نے ایسا کیا کیا جس سے منیب بٹ کا نام اچانک تنازع کے مرکز میں آ گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انمول پنکی کی خطرناک ڈائری کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئیں وہ اگر تفتیشی ریکارڈ کا حصہ بن گئیں تو یہ پاکستان کی شوبز اور سیاسی تاریخ کے چند سب سے زیادہ ہلچل مچانے والے انکشافات میں شمار ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف منشیات کی سمگلنگ یا ذاتی عادت تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے براہ راست ان حلقوں کو چھوا جنہیں عوام رول ماڈل، ہیرو اور قوم کے رہنما کے طور پر دیکھتی ہے۔ پنکی کے بیانات کے مطابق اس کے نیٹ ورک میں 800 سے زائد گاہک شامل تھے، جن میں سے تقریباً 150 ایسے پکے نشئی تھے جو روزانہ لاکھوں روپے کی کوکین استعمال کرتے۔ یہ عدد خود ہی بتاتا ہے کہ معاملہ کتنا بڑا ہے، کیونکہ اگر ایک شخص روزانہ لاکھوں روپے کا نشہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نہ صرف دولت کی فراوانی ہے بلکہ ایک پورا ماحول ہے جو اس عادت کو ممکن بناتا ہے۔ سب سے زیادہ دھماکہ خیز انکشاف وہ ہے جس میں پنکی نے اداکارہ سارہ خان اور اداکار منیب بٹ جیسے معروف چہروں کے علاوہ کئی سیاستدانوں کی بیگمات کا نام لیا۔ جب یہ نام سامنے آتے ہیں تو معاملہ اب محض انفرادی غلطی نہیں رہتا بلکہ یہ ایک پورے کلچر پر سوال اٹھاتا ہے، جہاں کیمرے کے سامنے ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے اور کیمرے کے پیچھے بالکل دوسری زندگی گزاری جاتی ہے۔ پنکی کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایسے ویڈیو کلپس اور آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں جن میں کئی معروف شخصیات نشے کی حالت میں نازیبا حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ اگر یہ مواد قانونی طور پر مستند نکل آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سالوں سے بنائی گئی صاف ستھری اور فیملی فرینڈلی امیج محض ایک پبلک ریلیشن کا کھیل تھی۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ یہ کہ پنکی نے خود کو صرف سپلائر نہیں کہا بلکہ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے بڑے بنگلوں میں ہونے والی خفیہ پارٹیوں کے روح رواں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صرف مال کی فراوانی کا نیٹ ورک نہیں تھا بلکہ اس کے پاس ان لوگوں تک براہ راست رسائی تھی جو فیصلے کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں اور عوامی رائے کو شکل دیتے ہیں۔ سیاست دانوں کے کچن سے لے کر شوبز کے میک اپ روم تک اس کا جال پھیلا تھا، اور یہی بات اس معاملے کو زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ جب سیاست اور شوبز کا گٹھ جوڑ منشیات کے ساتھ مل جائے تو اس سے نہ صرف انفرادی کردار متاثر ہوتے ہیں بلکہ پورے نظام پر عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ اب اگر پنکی کی سرخ ڈائری مکمل طور پر کھل گئی تو اس کے اثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ جو لوگ آج ٹی وی اسکرین پر قوم کی اخلاقیات اور تہذیب کے علمبردار بن کر بیٹھے ہیں ان میں کئی کی ساکھ ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتی ہے۔ شوبز میں تو یہ مطلب ہوگا کہ برانڈ انڈورسمنٹ، ڈرامے اور فلموں کے کروڑوں روپے کے معاہدے منسوخ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی کمپنی اس وقت تک کسی متنازع شخصیت کو اپنا چہرہ نہیں بنائے گی جب تک اس کا نام عدالت میں کلین نہ ہو جائے۔ سیاست میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ عوام سے اخلاقیات، دیانت اور سادگی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ خود اپنے گھروں میں ایسے معیار پر پورا نہ اتریں۔ یہی وہ دوگلا پن ہے جو عوام کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ پورے ماحول کی عکاسی کرتا ہے، جہاں دولت، شہرت اور طاقت مل کر ایسا ببل بنا دیتے ہیں جس کے اندر قانون، اخلاق اور سماجی ذمہ داری سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب ایک شخص روزانہ لاکھوں روپے کا نشہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی قانونی گرفت سے بچ سکتا ہے، یا کم از کم یقین ہوتا ہے۔ یہی یقین وہ چیز ہے جو ایسے نیٹ ورک کو پنپنے دیتی ہے۔ پنکی نے خود کہا کہ یہ تو بس ٹریلر ہے، اصل فلم ابھی باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزید تفتیش ہوئی اور مزید شواہد سامنے آئے تو کئی اور نام سامنے آ سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ نام ایسے ہو سکتے ہیں جن کا تصور بھی عوام نے نہ کیا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ادارے اس معاملے کو منطقی انجام تک لے کر جائیں گے؟ پاکستان میں ماضی میں کئی ایسے اسکینڈل آئے جنہوں نے شروع میں ہلچل مچائی لیکن پھر آہستہ آہستہ فائلوں میں دفن ہو گئے۔ فرق صرف یہ کہ اس بار سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایک بار جو بات عوام میں چلی گئی وہ اتنی جلدی دبتی نہیں۔ اگر تفتیش غیر جانبدار ہوئی اور ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے تو یہ کیس ایک مثال بن سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں، لیکن اگر یہ معاملہ بھی سیاسی مصلحتوں کی بھینٹ چڑھ گیا تو یہ عوام کے اس یقین کو مزید مضبوط کرے گا کہ یہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور عام آدمی کے لیے دوسرا۔ ابھی تک یہ تمام باتیں پنکی کے بیانات اور الزامات کی سطح پر ہیں۔ قانون کے مطابق ہر شخص بے گناہ ہے جب تک عدالت اسے مجرم قرار نہ دے، لیکن اس کے باوجود ان الزامات کی سنگینی ایسی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو قوم کے لیے بڑا سبق ہے کہ شہرت اور طاقت کے پیچھے اندھا ہونے سے پہلے کردار کو دیکھنا ضروری ہے، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو بھی ایک سبق ہے کہ الزامات کی سیاست کس طرح کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ اسی لیے اصل انتظار اب اس بات کا ہے کہ تفتیش کہاں تک جاتی ہے اور کیا عوام کو وہ مکمل سچ سننے کو ملے گا جس کا وعدہ خطرناک ڈائری کر رہی ہے۔ منیب بٹ کی ذاتی زندگی اور کریئر پر نظر ڈالیں تو منیب بٹ پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کے وہ اداکار ہیں جنہوں نے 2012 میں ڈرامہ باندی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ مسلسل ہٹ پروجیکٹس کا حصہ رہے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں کیسا، کوئی چاند رکھ، یاریاں، کار، دلدل، تیرے آنے سے، سلسلے اور
सरेराश शामिल हैं। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया जिनमें हल्ला गुल्ला और मेड फॉर चाइना शामिल हैं। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खास तौर पर बीवी ऐमन खान के साथ नाजरीन को पसंद आई और उन्हें बांदी और ख्वाब सराय जैसे ड्रामों के लिए बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड भी दिया गया। ज़ाती जिंदगी में मुनीब भट्ट ने 21 नवंबर 2018 को मारूफ अदाकार ऐमन खान से शादी की। दोनों ने सराय बेकसूर, गुगली मोहल्ला और ख्वाब समेत कई ड्रामों में एक साथ काम किया और यही प्रोजेक्ट्स उनकी मोहब्बत की वजह बने। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी अमल मुनीब 2019 में पैदा हुई, दूसरी बेटी मिरल मुनीब 2023 और तीसरी बेटी नईमल मुनीब 2025 में पैदा हुई। मुनीब अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के साथ खुशगवार लम्हात शेयर करते हैं और उनका घराना पाकिस्तान की सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी फैमिली में शुमार होता है। अगर अनमोल पिंकी के इल्जामात को मीडिया और सोशल मीडिया पर मुसलसल उछाला जाता है तो उसका सबसे बराह रास्त असर मुनीब भट्ट की फैमिली की प्राइवेसी और साख पर पड़ेगा। शोबिज में नाम सिर्फ काम से नहीं बनता बल्कि लोगों का एतमाद भी बहुत अहम है। जब किसी अदाकार का नाम किसी मुतनाज़े केस में आता है तो उसके घर वाले भी गैर जरूरी तौर पर बहस का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे उसका इस मामले से कोई ताल्लुक ना हो। मुनीब भट्ट की शादी ऐमन खान से हुई जो खुद एक मशहूर अदाकारा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनके 3 छोटे बच्चे हैं और ऐसे में मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहें न सिर्फ उनके प्रोफेशनल इमेज को मुतासिर कर सकती हैं बल्कि उनके घर के माहौल पर भी दबाव डालती हैं। इश्तिहारी ब्रांड और प्रोडक्शन हाउसेज अक्सर मुतनाज़े शख्सियात के साथ काम करने से कतराते हैं। दूसरी तरफ अगर ये इल्जामात बेबुनियाद साबित हो गए तो ये भी मुमकिन है कि फैमिली पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आए, क्योंकि अवाम अक्सर इस वक्त हमायत करती है जब किसी को बिला वजह निशाना बनते देखती है, लेकिन जब तक कोई कानूनी फैसला या वाज़ेह सबूत सामने नहीं आता तब तक गैर यकीनी की ये कैफियत फैमिली के लिए ज़हनी दबाव और गैर ज़रूरी तवज्जो का सबब बनेगी।